بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت موضوع بحث بلوچستان بنا ہوا ہے، اور بلوچستان موضوع بحث کیوں بنا؟ حالانکہ بلوچستان میں ایک عرصے سے دہشت گردی جاری ہے، لیکن حالیہ جو واقعہ ہوا، جو بولان کے پہاڑی سلسلے پہ ہوا، جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا، اس نے کئی طبقات کی آنکھیں کھولی ہیں اور بلوچستان کی جو اصل صورتحال ہے اس سے آگاہی دی ہے۔ اس کی گونج آپ کو بلوچستان اسمبلی میں بھی ملی۔ بلوچستان اسمبلی کی ایک رکن ہے فرح عظیم شاہ، بڑی دبنگ خاتون ہیں، کئی انٹرنیشنل سیمینارز میں شریک ہو چکی ہیں، حکومت بلوچستان کی ترجمان بھی رہی ہیں، دوسری مرتبہ صوبائی اسمبلی کی رکن بنی ہیں۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اسمبلی میں وہ آئینہ دکھایا کہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آئینہ دکھایا انہیں تو وہ برا مان گئے۔ فرح عظیم شاہ نے بلوچستان کے سیاستدانوں پر بڑی تنقید کی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جس کے پاس ایک گاڑی تھی اس کے پاس 10 گاڑیاں ہو گئی، جس کے پاس ایک بنگلہ تھا 10 بنگلے ہو گئے۔ انہوں نے کرپشن کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک ڈی سی 20 کروڑ دے کے لگتا ہے، اور بیڈ گورننس کا ذکر کیا، اور بلوچستان میں جو BLA یا BRA ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کیوں بلوچستان کے نوجوان جو ہیں ان علیحدگی پسند تحریکوں کی طرف گئے۔ ظاہر ہے یہ بھی انہوں نے اپنے ممبران اسمبلی کو بتایا کہ یہ چند لوگ تھے، اب وہ ہزاروں میں کیسے ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کیے۔ فرح عظیم شاہ کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، معیشت ہے، لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کئی حوالے دیے کہ میں سریاب گئی، پنجگور گئی، آواران گئی، کئی علاقوں میں گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بلوچستان کا مسئلہ تو غربت ہے، معیشت ہے۔ آج آپ لوگوں کو ان کے حقوق دے دیں، لوگوں کی معیشت ٹھیک ہو جائے تو بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے حوالہ دیا اپنی تقریر میں کہ لوگ بلوچستان کے امن کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن یہ جو ہم جب افغانستان پہ حملہ کیا روس نے اور ہم نے افغان مہاجرین کو پناہ دی تو یہ پناہ بھی ہمارے گلے پڑی، اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ فرح عظیم شاہ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ دیکھیے ایک ٹرین پہ حملہ ہوتا ہے، دہشت گرد اس ٹرین کو روکتے ہیں، اور خبر انڈین میڈیا سے وصول ہوتی ہے، انڈیا سے آتی ہے۔ انہوں نے خیر برملا یہ کہا کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جتنا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ انڈین ہے، افغانستان کے راستے آتا ہے۔ نوابوں سرداروں کی لتیں بھی انہوں نے لیے اور خوب لیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ نواب سردار جو ہیں یہ دو طرف کھیلتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان تحریکوں کی آبیاری کرتے رہے، اور آج جب یہ تحریکیں عام بلوچ نوجوان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں تو اب یہ اس پہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں، حالانکہ قصور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ہندو ممبر سینیٹر دنیش کمار کا ذکر کیا کہ دنیش کمار کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں دنیش کمار کہ آپ کے قرآن پاک میں کہا گیا کہ جھوٹ نہ بولو، تو آپ لوگ جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کے قرآن پاک میں کہا گیا کہ منافقت چھوڑ دو، تو آپ لوگ منافقت کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور ظاہر ہے اسپیکر صاحب کو بھی ان کی باتیں بری لگی، اور اسپیکر صاحب نے بھی 2 دفعہ ان کا مائک بند کیا۔ اس مائک بند کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا
آپ فرازیم شاہ کی زبانی سنیے انہوں نے کیا کہا۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو جو قرارداد ہماری کلیگ مینا مجید نے پیش کی ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ حقائق بھی اس اسمبلی کے فلور پہ رکھنا چاہتی ہوں، اور کیونکہ اب یہ جو حالات ہیں یہ ان قراردادوں سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ اب صرف احتجاج یا فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز جنازہ پڑھ کے آ جانا یہاں تک اب بات نہیں رہی۔ اب جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ حالات قابو میں نہیں آ سکتے۔ جس طریقے سے جعفر ایکسپریس پہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور سب سے پہلے یہ نیوز بریک ہوتی ہے انڈیا کے کسی چینل پر، بھارت کے کسی چینل پر، ایک گنجان آباد علاقہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور پھر وہ جو لوگ حملہ آور ہیں ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ، اور جس طریقے سے اسٹریٹجک ایک آپریشن کیا جاتا ہے جس میں ٹرینڈ ایلیمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بھارت سے آ رہا ہے، اور کس راستے سے آ رہا ہے؟ افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے، اور اس ملک افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے کہ جن کو ہم نے 40 سال سے زیادہ پناہ دی۔ اور پھر بلوچستان، جہاں بلوچستان ایسا ایک وقت تھا کہ جب بلوچستان کی امن کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور پھر جب یہ پناہ گزین، کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارے دروازے کھلنے چاہیے، لیکن جب یہ افغانستان کے لوگ یہاں پر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا، اور پھر یہ پناہ دینے کا ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں یہ گفٹس مل رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے، کیونکہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے۔ جناب اسپیکر، بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں بلوچستان کے، اور آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہے۔ ہمارے فوجی، ہماری فورسز دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، لیکن صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف پاک افواج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں، ہمارے جوان شہید ہوں، ہماری ماؤں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں، اور ہماری فورسز، ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہو۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میں سن رہی تھی کہ جاوید علی ریکی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں، یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے۔ جب آپ ٹیپو سلطان جیسے، جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے، جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کتنی ڈیولپمنٹ سکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر، پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے۔ بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے، آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے۔ آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20 کروڑ دیتا ہے، اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں، کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ بتائیں نا۔ یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ، میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں، میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی۔ اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب، آج آپ نے حلف پڑھا، آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا، یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا۔
اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حلف ہم پڑھتے ہیں, کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے, خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے, سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں, میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی, جب بات آئے گی پاک افواج کی, جب بات آئے گی بلوچستان کی, جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی, اس وقت میں کھڑی ہوں گی, میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور جناب اسپیکر, یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں, یہ جتنی بھی تحریک چلی, BLA, BLF, BRA, یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا, اوران کا ہم نے وزٹ کیا, تربت کا ہم نے وزٹ کیا, گوادر کا ہم نے وزٹ کیا, اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جدک صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا. آپ جا کے حالت زار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی. آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز لگا دیں تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا. 2 ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں, جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں, 2 ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز, دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملیں. آپ کی BLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی BRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی, میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی, لیکن نہیں جناب اسپیکر, آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی, اور میں بیٹھوں گی بھی نہیں, اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. جناب اسپیکر محترمہ میری گزارش سنیں. آج میں کیونکہ آج یہ فراز شاہ کی آواز نہیں ہے, آج یہ آواز ہے پاکستان کی, آج یہ آواز ہے بلوچستان کی, آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میری گزارش یہ تھی, آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. میڈم سنیں تو صحیح, آپ جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں, میڈم کی مائک بند کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں. افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے, سب نے, شیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے. میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا, آپ نہیں, آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی. بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں. پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں, ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں, آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر. الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں
دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں, منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے, جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے, جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں عظیم شاہ کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, شرم سے صرف بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا کہتے ہیں چاہیے. کہ دور بدل گیا, کیا سورج نکلنا بند ہو گیا, نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا, نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا, کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے, ہم تربت گئے, ہم اوران میں گئے. بی ایل اے کون ہے؟ اوران میں ڈاکٹر جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں, یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. بس کرے میڈم, that's it. Thank you very much. Thank you madam, thank you very much. جی خیرجان, اوکے دیٹس اٹ. خیرجان بلوچ صاحب کا مائک آن کریں, خیرجان بلوچ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. خیرجان بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو. بیٹھے. اوکے جی. جناب اسپیکر صاحب, میں بلوچستان کے اس معزز جی ہاں خواتین حضرات, آپ نے فرازیم شاہ کی وہ کڑوی باتیں سنی جو انہوں نے اسمبلی میں کی. دیکھیے اسپیکر صاحب نے ان کا مائک بند کیا. ظاہر ہے اسپیکر صاحب بھی سچ نہیں سننا چاہ رہے ہوں گے, اور وہاں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے وزراء تھے یا وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ سچ نہ سامنے آئے. اور فرازیم شاہ نے یہ سچ بول دیے. انہوں نے صاف کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے جتنے فنڈز آتے ہیں
وہ کمیشن کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ آپ لوگ کھا جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی فکر نہیں ہے، آپ لوگوں نے کوئی ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے آخرت میں کوئی حساب نہیں دینا، اور انہوں نے سیاستدانوں کو ذمہ دار قرار دیا بلوچستان کے پورے مسئلے کا، چونکہ بلوچستان میں بنیادی مسئلہ غربت کا ہے، بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے، اور وہ جڑا ہوا ہے سیاستدانوں کی چال بازیوں سے۔ انہوں نے کہا کہ نہ یہاں انڈسٹری لگتی ہے، نہ یہاں لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عدلیہ سے بھی کہا، ججز سے بھی کہا کہ آپ لوگوں پر بھی حیرت ہے کہ آپ لوگ انصاف نہیں کر پاتے۔ بلوچستان میں ہونے والی ناانصافیوں کا تذکرہ کیا فراز شاہ نے۔ پھر فراز شاہ نے یہ کہا ججز سے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جائیں۔ ابھی وہ گفتگو جاری تھی تو ان کا مائک پھر سے بند کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں حکومتی رکن ہوں، میرا باپ پارٹی سے تعلق ہے، میں واک آؤٹ نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے میرا مائک بند بھی کر دیا تو میں بولتی رہوں گی۔ خیر، اسپیکر صاحب نے مائک بند کر دیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ سچ کتنا چبھ رہا تھا بلوچستان میں سیاستدانوں کو۔ فراز شاہ نے سچ کہا کہ کیا اس ملک کا وزیر اعظم کسی فورس کا بندہ ہے؟ کیا اس ملک کا صدر کسی فورس کا بندہ ہے؟ اور کیا اس صوبے کا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کسی فورس کا بندہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ذمہ دار یہ ہے، چونکہ یہی لوگ فنڈز میں خرد برد کرتے ہیں۔ انہوں نے تو صاف کہا کہ جس کا ایک بنگلہ تھا اس کے 10 بنگلے ہیں، جس کی ایک گاڑی تھی اس کی 10 گاڑیاں کیسے بن گئی؟ تو بلوچستان کے نام پر جو پیسہ آتا ہے وہ بلوچستان کے لوگوں پر استعمال نہیں ہوتا، یہ فراز شاہ کا کہنا تھا۔ فراز شاہ نے بلوچستان کا مقدمہ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور انہوں نے پرواہ کیے بغیر کہ میرے سامنے وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، مختلف وزراء بیٹھے ہیں، اسپیکر بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے کون نہیں، میری تقریر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی، انہوں نے سچ بول دیا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کہاں کھائے جا رہے ہیں، بلوچوں کے نام پر جو پیسہ آتا ہے وہ کون سے وزراء سمیٹتے ہیں، اقتدار والے لوگ کس طرح امیر ہوتے ہیں، اور عام بلوچ کس طرح غربت کی چکی میں پس کے رہ گیا ہے۔ عام بلوچوں کے گھروں کے آنگنوں میں غربت کا بسیرا ہے، جبکہ نوابوں سرداروں کے ہاں عمارت چمک رہی ہے۔ فراز شاہ نے سچ کہا کہ نوابوں سرداروں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کو ساری سہولتیں حاصل ہیں، لیکن جو بلوچستان کے بچے ہیں، جو بلوچ بچے ہیں، جو اس دھرتی کے بچے ہیں، ان کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں، ان کے لیے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری انہوں نے سیاستدانوں پر عائد کی ہے۔ کسی ایک وزیر کا نام بھی لیا جو پرانے وزیر تھے، علی جدت ملک، اور علی جتک کا نام لے کر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ دیکھیے آپ تاریخ میں نام اس وقت لکھوا سکتے ہیں جب آپ کا کردار ٹیپو سلطان کی طرح ہو، جب آپ کا کردار خالد بن ولید جیسا ہو، اور جب آپ کا کردار صلاح الدین ایوبی جیسا ہو۔ منافقتوں سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے، جھوٹ سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے۔ فراز شاہ نے حق ادا کر دیا ہے بلوچستان کی عظیم بیٹی ہونے کا، پاکستان کی عظیم بیٹی ہونے کا۔ انہوں نے پوری اسمبلی میں، پورے ایوان میں سچ بولا ہے، اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اتنا کڑوا تھا کہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے جب تقریر کی تو انہیں بھی وہ چبھی ہوئی تقریر لگی۔ انہوں نے کیا کہا کہ میڈم پتہ نہیں کیسے جذباتی ہو گئی ہیں، میڈم کو پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آ گیا ہے، اور میڈم ہیروئن بننے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ شام کو فیس بک پہ ان کی تقریر وائرل ہو۔ بہن جذباتیوں کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فراز شاہ بلوچستان کی عورتوں کے لیے کام کر رہی ہے، بلوچستان کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، پھر بھی یہ عورت
بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، عام لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ فرق صرف وزیر اعلیٰ صاحب آپ میں اور فراز عظیم شاہ میں اتنا ہے کہ آپ اشرافیہ کے نمائندے ہیں، آپ نوابوں اور سرداروں کی بات کرتے ہیں، آپ ناانصافیوں کی بات کریں گے، آپ جو رشوت چل رہی ہے اس کے تحفظ میں باتیں کریں گے۔ فراز عظیم شاہ عام بلوچ بچوں کے لیے بات کرے گی، عام بلوچ عورتوں کے لیے بات کرے گی۔ فراز عظیم شاہ کرپشن کے خلاف باتیں کرے گی۔ فراز عظیم شاہ بلوچستان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرے گی، اور فراز عظیم شاہ یہ بیان کرے گی کہ یہ BLA کیوں بنی، ان میں کیسے ہزاروں لوگ چلے گئے۔ وہ جو 19 سالہ نوجوان کی انہوں نے بار بار بات کی جو پہاڑوں پر ہے، وہ کیوں پہاڑوں پر ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا فرمان یاد آتا ہے یہ تقریریں سن کے کہ جس معاشرے میں کوئی بھوکا سو جائے سمجھ لے اس کے حصے کا رزق کوئی اور کھا گیا ہے۔ بلوچستان کا معاشرہ ایسا ہی بن چکا ہے۔ بلوچستان میں کسی کا حصے کا رزق کوئی اور کھا جاتا ہے، اس لیے غربت ہے۔ میں نے بلوچستان کے امور کے ایک اور ماہر سے بات کی، میں نے کہا بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا جی 2 باتیں ہیں، سمپل حل ہے۔ ایک تو بلوچستان میں الیکشن بالکل شفاف ہونے چاہیے، جو جیتے وہی جیتے، جو ہارے وہ ہار جائے۔ شفاف الیکشن کے نتیجے میں بلوچستان سے اسمبلی وجود میں آنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے حقیقی نمائندے ہوں۔ نمبر 2، بلوچستان میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگائی جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اور نمبر 3، بلوچستان کے سول آبادیوں سے افواج کو نکل جانا چاہیے، اپنی بیرکس میں واپس چلے جانا چاہیے، وہاں پولیس کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ یہ 3 حال اس نے مجھے بتائے، لیکن فراز عظیم شاہ نے ایک بہت بڑا سچ بولا ہے۔ پورے بلوچستان کو، پورے پاکستان کو اس سچ پہ فخر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے ایسی عورتوں کو نمائندگی کرنی چاہیے۔ ایسی عورتوں کی موجودگی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو سچ کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔